آیات جو ابھی پڑھی گئی ہیں ان سے ہی میں اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نادر آیتیں قرآن شریف میں، یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ سب لوگ تم لوگ برابر ہو، سارے انسان برابر ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ہی پرہیزگار، بہت اچھا، بہت پائس ہوں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کون ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ منع کیا گیا اسلام میں، آپ خود اپنے بارے میں نہ کہیے کہ میں جو ہے بہت پرہیزگار ہوں. یہ اس کا خلاصہ ہے جو ابھی قرآن شریف اس میں پڑھا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک عورت ایک مرد سے پیدا کیا اور ہم کو قبیلے بنائے، ہم کو کلائنس بنائے، ہم کو مختلف قومیں بنایا، اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. بس کوئی ان میں سے بہتر نہیں ہے، کالا گورے سے بہتر نہیں، گورے کالا سے بہتر نہیں ہے، کوئی بھی بہتر نہیں ہے. اور یہ بات ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے نبی ہیں، پروفٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ بار بار یہ بات کہی ہے. میں کچھ اسے پڑھ دوں چونکہ یہ اس کا موقع ہے بتانے کا کہ حضور پاک نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی الناس من آدم وآدم من تراب. فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی سفید کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو سفید پر فضیلت ہے، سوائے تقویٰ کے، پرہیزگاری کے، اللہ سے ڈرنے کے، صحیح کام کرنے والے کو اس سے آدمی فرق پڑتا ہے. اور یہ فرمایا کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنا دیا گیا تھا. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ تو سب برابر ہیں. یہ بات، اور یہ بات جو ہے انہوں نے ہمارے رسول نے بار بار یہ کہی ہے. میں اس کو نہیں پڑھتا ہوں، میں کئی چیزیں لے کر کے آیا تھا. ایک اور چیز کا ذکر کروں کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہوئے تھے، چار جو شروع میں حضور پاک مطلب ہمارے نبی کے انتقال کے بعد جو ان کے سکسیسر ہوئے تھے، جو رولر بھی تھے اور کمیونٹی کے گائیڈ بھی تھے، ان کو خلیفہ بولتے تھے. اس میں ہر آدمی نے یہ کیا، لیکن ایک بات جو ہے بہت ہی مشہور ہو گئی ہے، اس کو میں ذکر کروں گا. جو چوتھے خلیفہ تھے ہمارے یہاں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے یہاں پہلے ہی خلیفہ تھے، ان کو وہ پہلے ہی مانتے ہیں امام. بہرحال جیسا بھی مانے، لیکن وہ ہمارے بہت ہی قابل احترام جو ہے شخصیتوں میں سے تھے. انہوں نے مصر یعنی ایجپٹ میں جو ان کا گورنر تھا مالک اشتر، اس کو ایک بہت لمبا سا اس کو نصیحت بھیجی. وہ پڑھنے لائق ہے، آپ جا کے نیٹ پہ تلاش کر لیجیے گا کہ سمجھ لیجیے وہ گائیڈنس ہے کہ کس طرح سے آدمی حکومت کرے. اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ بتایا، صرف اسی لفظ کو بتاؤں گا میں اور آگے نہیں، جو بہت سب پڑھنے لائق ہے. مطلب ایک ایسی چیز ہے جو کہ سونے میں لکھ کر کے ہر جو ہے گورنمنٹ آفس میں لگا دینا چاہیے کہ اس طرح سے حکومت کرو، سب کا حق دینا ہے. انہوں نے فرمایا اسی کے اندر یا مالک ان الناس اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. اے مالک، مالک اشتر جو ان کے گورنر تھے، ان سے کہتے ہیں مالک جان لو کہ ہر انسان دو طرح کا ہے، یا تو دین میں تمہارا بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارا بھائی ہے، سب بھائی ہیں. اس طرح سے ان سے معاملہ کرو. یہ جو قول تھا اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کے اس وقت سیکرٹری جنرل تھے کوفی عنان صاحب، ان کے سامنے یہ بات لائی گئی. انہوں نے کہا، اس کوٹ میں نے کسی اور کیا آرٹیکل میں، یہ پڑھ دیتا ہوں بس. انہوں نے کہا کہ اس قول کو جو انہوں نے کہا ہے لکھ کر کے ساری جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، اور سب کے جو اس کا دروازہ، صدر دروازہ ہے مین، وہاں پر لٹکا دینا چاہیے کہ دیکھو سب انسان برابر ہے، کوئی فرق مت کرو اس کو. تو یہ چیز ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ چیز بار بار طرح طرح سے بتائی گئی ہے. اس کے بارے میں ہمارے جو معروف ایڈوکیٹ جناب فیروز خان صاحب بتائیں گے، لیکن میں بس اس کا اشارہ کر دوں اس کا کہ آرٹیکل 25(1) ہے، آرٹیکل 153A ہے، 503 ہے،
5 ہے، اس سب میں یہ کہا گیا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں اور حکومت کو خاص طریقے سے ان میں کوئی بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے خلاف کچھ ہو تو حکومت کو دخل دینا چاہیے۔ آج یہ افسوس ہے کہ آج اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے۔ تو ہمارے جمع ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ماحول بن گیا ہے، ماحول تو اکثریت کا نہیں ہے، اکثریت یہاں کی 80-90% تو امن پسند ہے، وہ محبت سے رہنا چاہتی ہے۔ کچھ فسادی موجود ہیں یہاں پر جنہوں نے یہ سینا وہ سینا میں نے کیا بنا لی ہے انہوں نے، تو بہرحال اس کا یہ الگ یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کا ہے کہ اسی وجہ سے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں اس میں جو بھائی چارگی کی بات ہے، جو کہ ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے، ہماری جو روایات ہماری اس ملک میں وہ بھی بتاتی ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی بتاتا ہے، یہ سب بتاتے ہیں، تو اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کہ نفرت پھیلاتے ہیں، نفرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہ نہیں جانتے، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن سیاسی فائدے کے لیے ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو ہم کو ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ وہ جو سیاسی فائدہ ہے وہ اس کو اٹھا نہ پائیں اس کو۔ اگر ہم لوگ متحد ہوں گے اور مل کر رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں گے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اٹھ کر کے اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میرے گھر میں مسئلہ آئے گا تب میں اٹھوں گا، نہیں، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے گھر والا ہے، ہمارے ایک گاؤں والا ہے، ہمارے شہر والا ہے، ہمارے قصبے والا ہے، ہمارے ملک والا ہے، سب کے لیے لوگوں کا فرض ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، اور تبھی جو ہے ہم کو ہمارے حقوق ملیں گے، اور وہ لوگ جو کہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وہ پھر ناکام ہوں گے۔ تو آج کا جو یہ ہم آج جمع ہوئے ہیں اسی مقصد سے جمع ہوئے ہیں کہ یہ پیغام، بھائی چارے کا پیغام، ایک دوسرے کے بھائی ہونے کا پیغام یہ ہم پھیلائیں، اور جو نفرت کی بات ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں، نفرت کرنے والے کو بھی، اور خود نفرت کو بھی۔ نفرت کبھی بھی پنپتی نہیں ہے، کبھی نہیں پنپی ہے کسی بھی معاشرے میں جہاں پر بھی نفرت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جرمنی میں کیا ہوا، اٹلی میں کیا ہوا، نفرت نے کتنا نقصان پہنچایا، اور آج مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، نفرت نے جو ہے کتنا نقصان پہنچایا ہوا، جینوسائیڈ وہاں تو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ سب اچھی نہیں ہے، اور جو عام شہری ہم لوگ ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس کے خلاف بتائیں، اور مل کر کے اس کے خلاف جدوجہد کریں، تاکہ ایک اچھی سوسائٹی جہاں پہ پیسفل سوسائٹی ہو، سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، وہ پیدا ہو۔ اسی کی ایک کوشش ہے۔ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ شکریہ۔